بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام دوستوں کو خیر و عافیت سے رکھے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ قبول فرماتا ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے یا نہیں؟ اسی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، کسی ماں کو اپنی اولاد سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسے اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں تڑپتی جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماؤں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر۔ تو میرا نافرمان بنتا ہے، میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی تجھے نہیں بھولتا۔ تو مجھ سے روٹھ جاتا ہے، تو میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ جب تو میری نافرمانی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، ہمیں حکم دیجئے، ہم اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، میرا یہ بندہ کسی دن تو توبہ کرے گا، کسی رات تو توبہ کرے گا، تو اپنے مالک کو مہربان پائے گا۔ ایسے کریم آقا کی نافرمانی کرنا، بھلا یہ بھی کوئی محبت ہے؟ کوئی ایسا دکھاؤ جو نافرمانوں کو بھی محبت سے بلاتا ہو، مگر اللہ کا معاملہ بڑا ہی پیار بھرا ہے۔ وہ کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ گاروں سے کہہ دیجئے، بلکہ کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں نے ساری دنیا تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ میرے دوستو، یہ دنیا تو مچھر کا پر ہے، مگر ہم اسی دنیا کی محبت میں اللہ کو بھولا بیٹھے ہیں۔ اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو، یہ دنیا خدا کی قسم جنت نہ بن جائے تو کہنا۔ زندگی پر بہار ہوتی ہے جب وہ خدا پر نثار ہوتی ہے۔ اس زندگی کو اللہ پر فدا کر کے دیکھے۔ ان لیلاؤں کو اللہ ہی نے تو حسن بخشا، وہ تو خالق لیلا ہے۔ ہم اس سے دل لگا کر تو دیکھے۔ حدیث میں ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ مجنوں کو لیلا سے جتنی محبت تھی، ہم کو تو اتنی بھی اللہ سے محبت نہیں۔ ایک مرتبہ مجنوں لیلا کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، لوگوں نے اس کو خوب مارا، مگر اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ پھر اچانک اس نے درد سے چلانا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا تو کہنے لگا، میری لیلا جب تک دیکھ رہی تھی مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا، جب وہ کھڑکی سے ہٹ گئی تو مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا۔ کسی نے مجنوں کو کتے کے پیر کو چومتے دیکھا، جب پوچھا تو کہنے لگا، یہ کتا میری لیلا کی گلی کا کتا ہے، اس وجہ سے میں اس کے پیر کو چوم رہا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ تو عاشق لیلا تھا، ہم تو عاشق مولا ہے، کیا ہماری محبت مجنوں سے بھی گئی گزری ہے؟ ایک حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے احسانات کی قسم، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، جو لوگ میرے نافرمان ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے دل اس بات کو سن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اے داؤد، میں فرمانبرداروں سے کتنی محبت کرتا ہوں، کیا تو سوچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دے اور آسمان کو بھی بھر دے، پھر تجھے ندامت آ جائے اور تو آنسو بہا لے، تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے دوستو، اولاد نافرمان ہوتی ہے تو والدین روتے ہیں، اسی طرح اللہ کو بھی اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو ضائع کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ جب اس کی شرکاسی بدکاریاں زیادہ ہو گئی، جب اسے روک نہیں پایا، تو اللہ سے کہا کہ اے اللہ، ان سب کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تم مٹی کا گڑھے بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک عرصے تک مٹکے بناتے رہے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان سب کو توڑ دو۔ جب مٹکوں کو توڑ دیا تو اللہ نے کہا، اے نوح، تجھے افسوس ہو رہا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی میرے بنائے ہوئے ہیں، جب میں ان کو ہلاک کر دوں گا
تو کیا مجھے غم نہیں ہوگا؟ پیارے دوستو، آپ لوگوں نے فرعون کے بارے میں سنا ہی ہوگا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید یہ توبہ کر لے اور میرا فرما بردار بن جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے زمین نے اسے نگل لیا۔ قارون نے 70 مرتبہ کہا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، مگر موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، قارون اگر مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ساری زندگی ڈاکہ زانی میں گزاری، اس کی موت ویرانی میں آئی، مرتے وقت اس کے پاس کوئی نہ تھا۔ اس وقت وہ کہنے لگا، اے اللہ کاش میری ماں میرے پاس ہوتی۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ اب تیرا ہی آسرا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر عذاب دے کر تیری عزت بڑھ جائے تو عذاب دے دے، اگر معاف کرنے سے تیری خزانے میں کمی آئے تو معاف نہ کر۔ اے اللہ سب نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے مت چھوڑنا۔ اللہ کو اس کی یہ توبہ اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی کریم ذات سے دوستی نہ کرنا، اس میں ہماری ہی ہلاکت ہے، لہٰذا آج ہی سے سچی توبہ کر کے اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔